السلام علیکم تو ویورز، ویسے تو آپ نے کئی طرح کی فنی ریٹنگ دیکھی ہوں گی اور کئی فنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کے لیے ایک مزیدار ویڈیو لایا ہوں جو کہ ان فنی ویڈیو سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے۔ ویسے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کا میرا ٹاپک کون سا ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے حوالے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فنی ہینڈ رائٹنگ۔ ویسے تو آپ نے اپنی کلاس میں کئی طرح کی فنی ہینڈ رائٹنگ دیکھی ہوں گی، لیکن آج جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ بالکل ان سے مختلف ہے، کیونکہ میرے خیال میں تقریباً ہر کلاس میں 2-3 ایسے نمونے ہوتے ہیں جن کی ہینڈ رائٹنگ پہ جو ہے خود ٹیچر کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی فنی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے چھٹی کلاس کے اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں جس کے بشرطی علم کے پرچے میں پوچھا گیا کہ قائد اعظم کی 14 نکات لکھیں۔ تو اس نے جواب میں کیا لکھا؟ اس نے جواب میں لکھا کہ ایک دن قائد اعظم بہت ٹینشن میں تھے کہ پاکستان کیسے بنے گا۔ اسی ٹینشن میں انہوں نے پین اٹھایا اور یوں 14 نکات لکھے۔ تو اس کے بعد اس نے 14 ڈاٹ لگا کر ان کو آپس میں پلس کر کے =14 لکھ دیا۔ تو اس کے بعد اس لڑکے نے کیا لکھا؟ تو مسلمان سمجھ گئے کہ قائد اعظم پاکستان کی وجہ سے بہت ٹینشن میں ہیں، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے جلد سے شروع کر دیے تو ہندو نے تنگ آ کر انہیں پاکستان دے دیا، اس لیے ان 14 نکات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ویسے ٹیچر نے تو انہیں 0 نمبر دیا، لیکن آپ کمنٹ میں بتائیے کہ اس کو کتنے نمبر ملنے چاہیے۔ اسی طرح سے آگے ملتے ہیں اقبال کے ایک اور شاہین کو۔ مطالعہ پاکستان کے پرچے میں سالانہ امتحان میں میٹرک امتحان میں ایک سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے برے حالات کی وجوہات کیا ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس نے تفصیل لکھنے کی بجائے میرے خیال میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی شارٹ کٹ جو ہے میتھڈ اختیار کیا جائے۔ تو شارٹ کٹ میتھڈ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نے اور کچھ نہیں کیا، بس سیدھے جو ہے وزیر اعظم ہمارے میاں نواز شریف کی تصویر بنا دی، کیونکہ میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہی تھے، اور تقریباً میرے خیال میں تو ایسے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات اچھے ہی نہیں تھے، تو اس نے ویسے بھی درست جواب دینا تھا، تو اس نے سیدھی جو ہے وزیر اعظم کی تصویر بنا دی۔ اور ٹیچر نے بھی کیا کیا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا رزلٹ۔ تو ٹیچر نے بھی اس کو 25/25 نمبر دے دیے ہیں، کیونکہ ٹیچر بھی ان سے ایگری تھے۔ تو آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو آپ اس بچے کو کتنے نمبر دیتے؟ آپ اس کو بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں آگے کی طرف۔ تو آگے اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے گاؤں کے فوائد اور نقصانات لکھنے ہیں۔ تو اس نے جو پہلے جو ہے فوائد لکھے ہیں، اس نے یہ لکھے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں ہر فصل ہے، ہمارے گاؤں کے باغ میں بہت سی ہریالی ہے، اور اس کے بعد ہمارے گاؤں میں ایک کھیل کا میدان بھی ہے جس میں ہم روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے اس گاؤں کے فوائد۔ اگر آگے نقصانات کی بات کریں تو اس نے سب سے پہلے لکھا ہے ہمارے گاؤں سے ہسپتال بہت دور ہے۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے۔ ہمارے گاؤں میں چھل آ گئی، اس کے بعد جس کی وجہ سے ہماری ساری فصلیں ڈوب گئیں۔ اچھا، چھل کے دوران ہمارے گاؤں میں جو جانوروں کے لیے گھاس نہیں تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے لکھا ہے کہ اور سب کی مکھیاں بھی ڈوب گئیں۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ ہم لوگ پار سے مکئی کاٹ آتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آخری جو اس نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بہت سے گھروں کی دیواریں گر گئیں۔ میرے خیال میں شاید اس بچے کو جو ہے تقریباً یہ موجودہ اپنے حالات لکھ رہا ہوگا، اور تقریباً یہ سیلاب شدہ بچے ہوں گے۔ ویسے اگر موجودہ حالات کو مد نظر رکھا جائے تو آپ اس کو جو ہے کتنے نمبر دیں گے؟ ویسے بھی نقصانات تو اس نے کیسے لکھے یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پرچہ اردو میں یہ بچہ جو ہے شعر کی تشریح کر رہا تھا۔ تو شعر نمبر 1 میں کیا ہے؟ تو شعر نمبر 1 میں یہ ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ تو ویسے بھی آپ نے ڈائلاگ سنا ہی ہوگا۔ تو اس بچے نے جو اس کی تشریح لکھی ہے وہ بڑے کمال کیا ہے۔ اس نے شاعر کا نام لکھا ہے محترمہ بلاول بھٹو۔ اس کے بعد اس نے اس کی تشریح کی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اردو کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس شعر میں اس نے اپنی بدنامی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے بارش کو جھوٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب ہماری پارٹی میں جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو سب پارٹی جھوٹ بولتی ہے، اور جب ساری پارٹی جھوٹ بولتی ہے تو میں جھوٹ بولتا ہوں۔ ویسے یہ ڈائلاگ تو ہر کسی نے سنا ہوگا، لیکن اگر کسی نے نہیں سنا تو اس کی اپنی قسمت۔ تو چلتے ہیں اپنے آخری لاسٹ شاہین کے پاس۔ تو اس پرچے میں پوچھا گیا کہ انسانی دل پر نوٹ لکھیں اور اس کی ڈایاگرام بنا کر وضاحت کریں۔ تو اس نے جواب میں کیا لکھا؟ ہم سب انسان ہیں، ہمارا دل اللہ نے پیدا کیا اور میرا دل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم دل کی وجہ سے سانس چلاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور اس وجہ سے دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے، اس کے اندر پیار ہوتا ہے۔ دل بہت ضروری چیز ہے۔ دل کے بہت گانے ہیں، جیسے دل دل پاکستان، دل کا کیا کریں صاحب، دل لگا لیا میں نے، اور اسی طرح سے کئی گانے بھی سر فہرست ہیں۔ اور آخر میں اس نے جو ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جس نے یہ گانے لکھے ہیں۔ پھر اس نے دل کا ڈائیگرام بنایا۔
کیونکہ میرے خیال میں یہ پیج صاف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ تو دل تو آپ ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیچر نے جو کیا رسپانس دیا، ٹیچر نے کہا کہ اپنے والدین کو کل اپنے ساتھ سکول لیتے آنا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی جو مزیدار ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔